اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے ٹیسٹ سے کمپیئر کریں گے تو آپ ایک انگزائٹی آپ کو بہت زیادہ ہوگی, آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے. السلام علیکم, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. مائی نیم از ایمن عامر, آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف فرسٹ ایئر MBBS فرام راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی. سو بیسیکلی میں ادھر اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنے آئی ہوں. میں نے 2 سال MD کیٹ دیا. ایک اس میں MD کیٹ کا وہ ایئر تھا جہاں فزیکل کلاسز تھیں اور ایک آن لائن. آپ کو دونوں طرح کا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کر دیتی ہوں کہ انشاءاللہ اگر آپ کا فزیکل کلاسز ہو تو اس میں بھی آپ کو ہیلپ ہو سکتی ہے, اگر آن لائن ہوئی تو اس میں بھی ہو سکتی ہے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں 2019 میں فرسٹ ٹائم میں نے MD کیٹ دیا تھا جو کہ فزیکل تھا. ہم نے فوراً FSC کے ایگزامس کے بعد فوراً سے کلاسز اسٹارٹ ہوئی تھی اکیڈمی کی, جو کہ آئی تھنک سو 4 یا 5 گھنٹے کی ہوتی تھی, جس میں ہر سبجیکٹ کے گھنٹے کی کلاسز ہوتی تھی اور ہم لیکچرز لیتے تھے اور پھر گھر آتے تھے اور نیند پوری کرتے تھے. کیونکہ آپ کبھی بھی اچھا کام یا اچھی طرح سے فوکس نہیں کر سکتے جب تک آپ کی نیندیں پوری نہیں ہوتی. تو آپ نے سب سے پہلے اپنی نیند پہ فوکس رکھنا ہے کہ اس کو ایک زیادہ نہیں لیکن ایک لمٹ آپ کا, جب آپ روزانہ کی روٹین بنائیں گے آپ کم از کم 8 گھنٹے تو ضرور سوئیں. اینڈ پہ آگے بے شک تھوڑا کم کر دیں اگر آپ کو زیادہ پڑھنا ہے, لیکن آپ اپنی نیند ضرور پوری کریں, کیونکہ اگر آپ نیند پوری نہیں کریں گے تو آپ کا پراپر فوکس کہیں بھی نہیں ہوگا. ہم اس طرح کلاسز لیتے تھے اور پھر سوتے تھے اور پھر پڑھنا شروع کرتے تھے. تو پڑھنے کا یہی روٹین تھی کہ آپ نے جو لیکچرز آپ کو دیے گئے ہیں, لیکچرز بہت انپورٹنٹ ہوتے ہیں انٹری ٹیسٹ میں, کیونکہ آپ لیکچرز کے بغیر آپ کو ایک ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی. تو آپ نے لیکچرز جو بھی ہیں وہ روزانہ کے روزانہ کم از کم اسے گو تھرو ضرور ہونا ہے, اور اس کے بعد لیکچرز سے گو تھرو ہو کے آپ نے بکس پہ آنا ہے اور بک سے ان چیزوں کو کرنا ہے. اس کے بعد جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا انٹری ٹیسٹ کے دوران جو آپ کو بہت سارے بچوں سے آگے اور پیچھے لے کے جا سکتی ہے, وہ آپ کے مائنڈ نروز کنٹرول ہے. اس پہ ہم تھوڑی بات کرتے ہیں کہ اس دوران بہت سارا انگزائٹی, ڈپریشن, بہت کچھ آپ کو فیس کرنے کو ملتا ہے, اور وہ کن کن وجہ سے ملتا ہے اور آپ اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں یا میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ جب آپ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کریں گے تو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے, اور ٹیسٹ کے دوران آپ کے MCQs بہت سارے غلط ہوں گے اور بہت سارے بچوں کے بہت سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اور پلیز ان لوگوں سے کمپیریزن نہ کیجیے گا. ایک حد تک کمپیریزن ہونا ٹھیک ہوتا ہے, لیکن زیادہ کمپیریزن آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ وہ آپ کو ٹینشن میں ڈال دے گا. تو آپ نے ایک اپنی ٹیسٹ پہ فوکس کرنا اور اپنی امپرومنٹ چیک کرنی ہے کہ اگر آپ کے پہلے ٹیسٹ میں اتنے مارکس آئے ہیں تو آپ نے اس کو امپروو کر کے دوبارہ اپنے جو غلطیاں ان سے سیکھ کے نیکسٹ ٹیسٹ میں امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے بچوں کے ٹیسٹ سے کمپیئر کریں گے تو آپ ایک انگزائٹی آپ کو بہت زیادہ ہوگی, آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے, آپ کو لگے گا آپ ہی نہیں کر سکتے باقی سب کر سکتے ہیں. اور یہ انٹری ٹیسٹ از آل اباؤٹ مائنڈ گیم. آپ نے اپنے اوپر کانفیڈینس رکھنا ہے, آپ نے اپنے اوپر رکھنا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا. سیکنڈلی آپ نے اس کو اتنا سوار نہیں کرنا, کیونکہ ہمارے سرز نے بھی کہا تھا کہ دس از ناٹ دا اینڈ آف لائف, اور میں بھی یہی کہوں گی. ظاہری بات ہم سب کا ایم ہے, تو آپ نے اس کو ایم رکھ کے چلنا ہے, بہت زیادہ سر پہ سوار نہیں کرنا ہے, کیونکہ جب آپ اس کو سر پہ سوار کریں گے تو پھر آپ کو اینڈ ٹائم پہ جب آپ بیٹھے ہوں گے ٹیسٹ کرنے فائنل MD کیٹ کا, تو اس ٹائم آپ کو مشکل ہو جائے گی. اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت زیادہ انگزائٹی, ڈپریشن کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں. آپ نے ان کو اوور کم کرنے کے لیے جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ کے پیرنٹس یا آپ کے دوست یا آپ کے بہن بھائی ان سے ڈسکس کر لیں. آپ کبھی ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو سولوشنز بھی نظر آتے ہیں اور آپ کے جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور اس کو سر پہ بالکل ہر چیز کو سنوارنے کے لیے بہت اسموتھلی چلنا ہے. سیکنڈلی آپ کے پاس بہت سارے ایسے MD کیٹ ریلیٹڈ فیس بک میں ہمارے پاس گروپس ہوتے ہیں, اس کے بعد یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں. فیس بک گروپس اگر میں کہوں تو وہ آپ کو ہیلپ فل ہو سکتے ہیں, کہ اس میں بچوں نے اپنے ایکسپیرینسز بتائے ہوتے ہیں, اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اس میں MCQ شیئر ہوتے ہیں تو اس میں سیکھ سکتے ہیں. تو مجھے فیس بک گروپ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, لیکن اس پہ زیادہ اتنا اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں, نہ آپ کر سکتے اتنا. جہاں تک یوٹیوب کے چینل ہے تو میرے خیال میں وہ آپ بہت ساری ابھی آپ انٹری ٹیسٹ کے دوران پڑھائی کے علاوہ آپ کو بہت ساری ایسی نیوز آتی ہے, روزانہ آ جائے گی اس دن MD کیٹ ہو رہا ہے, اس دن ہو رہا ہے, اور ڈیلے ہو رہا ہے, سلیبس روزانہ چینج ہو رہا ہے, جو کہ پچھلے سال ہمارا بہت زیادہ چینج ہوا تھا. تو اس کے علاوہ تو بہت زیادہ اینڈ پہ آ کے بھی کافی چینجنگز آئی تھی. تو آپ نے بلا وجہ کی ٹینشن نہیں لینی, کیونکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں سب میں, آپ کے ساتھ بہت سارے اولڈ لوگ بھی, پتہ نہیں اب تو نیشنل MD کیٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس بہت زیادہ 1.5 لاکھ پلس لوگ آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر آپ اکیلے نہیں ہیں, اگر وہ ہونا ہے تو سب کے ساتھ ہونا, آپ کے ساتھ کوئی علیحدہ نہیں ہونا. تو ایسی چیزوں پر ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ تھوڑا سا زیادہ امپروو کر سکیں گے باقی سب سے. جو ٹینشن لیں گے تو آپ مین فوکس ہٹ جائے گا ان کا پڑھائی سے. تو باقی یوٹیوب چینلز میں بہت سارے ایسے نیوز آتی ہیں, تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو اگنور کریں. اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو
تو وہ آپ کو آفیشیل پیج پہ نظر آ جاتی ہے، تو آپ آفیشیل پہ ہی اسٹک رہیں اور اس سے ہی سیکھیں. اور ان سب کے دوران آپ نے اپنی خوراک کا اپنی اچھا کھانا کھانا ہے، کیونکہ آپ کے پاس انرجی ہوگی تو آپ فائٹ کر سکیں گے سب کے ساتھ کمپٹیشن میں، اور اپنے ساتھ کہ آپ نے زیادہ پڑھنا ہے، اپنی انرجی زیادہ دینی ہے. تو وہ سب چیزیں اچھی خوراک سے ہی ہوتی ہے، اور آپ نے خوش رہنا ہے جو بھی آپ کے پاس جرنی ہوگی اس میں. اب ہم ٹیسٹ پریپریشن کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سبجیکٹس وائز پریپریشن کرنی ہے. تو سب سے پہلے بایولوجی کی بات کریں تو بایولوجی جو ہے وہ بہت زیادہ لرننگ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اس پہ فوکس کرنا ہے، ان کی لائنس پہ فوکس کرنا ہے. تو آف کورس کانسیپٹس تو آپ نے کرنے ہی ہیں، لیکن وہ آپ کے بہت اچھا لرننگ سے بھی بایولوجی ہو جاتی ہے، اور بایولوجی کا میجر پورشن ہوتا ہے، تو اس کو آپ کسی طرح بھی اس کو اتنا ایزی نہیں لے سکتے، کیونکہ اور بایولوجی کا سلیبس بھی ایز کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹ زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ پہلے اچھی طرح بک ریڈنگ، اس میں آپ نے ہر چیز کو، اس کی سائڈ باکسز کو، اس کے ڈائیگرامس کو، کہ کسی بھی چیز کو آپ نے نگلیکٹ نہیں کرنا، اور آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے بایولوجی کی بک ریڈنگ پہ. اور اس کے بعد اگر آپ ایک چیپٹر ریڈ کر چکے ہیں تو آپ اس کی جو پریکٹس بک ہے، ویسے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی دوسرے سبجیکٹس کی پریکٹس رہتی اور بایولوجی کی رہتی ہے، تو اگر آپ اس کی پریکٹس نہ بھی کریں تو آئی تھنک سو اٹس انف، لیکن آپ کر لیں تو وہ تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک آپ کو اپنے اوپر کانفیڈینس بلڈنگ میں بھی ہیلپ کرتی ہے. کیونکہ جب آپ کے ایم سی کیوز ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ نے پڑھا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو ایک دم سے کانفیڈینس بوسٹ اپ کر دیتی ہے. اچھا، اگر ہم بایولوجی اتنی اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو اتنی کوئی ٹرکس بتائی جائے. سیکنڈلی اگر ہم دیکھیں کیمسٹری کی بات کر لیتے ہیں، تو کیمسٹری بھی مجھے ایزی لگتا تھا اور بہت ایزی سبجیکٹ ہے، کیونکہ کیمسٹری میں اتنا زیادہ ڈفرینس آئی تھنک سو انٹری ٹیسٹ میں نہیں آیا. ایز جیسے ہم نے ایف ایس سی میں پڑھی ہے ویسے ہی پڑھنی تھی آپ نے سب سے پہلے تھوڑی فرسٹ ایئر کی کیمسٹری تھوڑی ہے، جبکہ کہ مطلب اس میں آپ کو تھوڑی نیو پتہ چلیں گی چیزیں جو سر نوٹس بناتے ہیں. اچھا، نوٹس کی بات کر دیتے ہیں، تو نوٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو سر بتاتے ہیں. وہ جو بھی آپ جدھر سے بھی آپ تیاری کریں گے، جس اکیڈمی سے یا جس سے بھی آن لائن لیکچرز لیں گے، تو وہ آپ کو جو ایک پوائنٹس بتاتے ہیں، کی پوائنٹس بتاتے ہیں، ان کو نوٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی آپ کو اینڈ تک ہیلپ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کے دماغ میں پوری بک نہیں رہ سکتی، آپ چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس لیتے ہیں وہی آپ کے دماغ میں رہتے ہیں اور وہی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ نے کیمسٹری کے نوٹس بہت زیادہ اچھی طرح دیکھنے اور پھر ان سے پڑھنا، اور فائنلی تو بک سے تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ بک کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا لاسٹ پیپر بک سے ہی آنا ہے. تو کیمسٹری میں یہی ہے کہ جو سر کے نوٹس ہیں ان پہ بہت زیادہ فوکس کریں، اور ان نوٹس کو پڑھنے کے بعد آپ نے بک سے ریڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس آپ بہت ساری اچھی بکس ہیں، کپس کی بکس کی بھی اچھے پریکٹس مٹیریل ہے، کہیں سے بھی آپ کو ملتی ہے. اسٹیپس جہاں سے بھی اسٹیپس کی بہت اچھے ہوتے ہیں، کپس کے، ٹورشیا کی، جہاں سے آپ کو مل سکتی ہے پریکٹس مٹیریل، کیونکہ اس نے آپ کی کانفیڈینس بوسٹ اپ کرنا، آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ کے ایم سی کیوز آ سکتے ہیں. نیکسٹ جو بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ آتا ہے، جو کہ گیم چینجنگ سبجیکٹ ہے، وہ ہمارے پاس فزکس ہے. فزکس جو آپ نے جس طرح ایف ایس سی میں اسے پڑھا، اس سے کافی حد تک ڈفرینس ہے اس کا انٹری ٹیسٹ میں. سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے کیمسٹری کے نوٹس پہ فوکس کرنا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ آپ نے جو سر آپ کو پوائنٹس بتائیں گے، جو لکھوائیں گے ہر چیپٹر کے، وہ آپ نے فزکس پہ تو اس سے کہیں زیادہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ فزکس بک ڈیمانڈ کرتی ہے اس کی ریڈنگ، لیکن اتنی زیادہ نہیں. اگر میں بتاؤں اپنا تو اتنی زیادہ نہیں، کیونکہ اینڈ پہ جا کے یہ بہت، آپ ٹیسٹ کے دوران بھی آپ جو اس کی سر نوٹس بناتے ہیں آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو کی پوائنٹس بتائے جاتے ہیں، اس کو آپ کو شارٹ کٹ بتائے جاتے ہیں، کس طرح فارمولاز اپلائی ہوتے ہیں جو کہ آپ پہلے نہیں کر چکے ہوتے، تو آپ کے لیے تھوڑا سا نیو ہوتا ہے. سیکنڈلی آپ پہلے بہت زیادہ ڈپینڈنٹ تھے، کیلکولیٹر ڈپینڈنٹ، ہر چیز کیلکولیٹر پہ کرتے تھے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، اب آپ نے سب کچھ خود سے کرنا ہے، ہاتھوں سے کرنا ہے، تو پھر آپ کا وہ بھی بہت زیادہ ایک وہ والا پوائنٹ ہو جائے گا جو کہ آپ کو تھوڑا سا مسئلہ کرے گا، لیکن اتنا نہیں. فزکس ایزی ہوتی ہے، اتنے زیادہ وہ ٹف دیتے بھی نہیں ہیں. بس آپ لوگوں کو پریکٹس کے وقت بہت زیادہ ٹف چیزیں کروائی جائے جو کہ آپ کو لگے. اینڈ پہ جو گیم ہوتی ہے وہ ساری نروس کی گیم ہوتی ہے، آپ نے بس اچھی طرح پریپیئر کرنا ہے فزکس پہ. اور پریکٹس مٹیریل جتنا آپ کو زیادہ تر اویلیبل ہے، اپنے آپ کو زیادہ چیزوں میں نہ گھسیٹیں. کچھ 1-2 پریکٹس بکس رکھ لیں، زیادہ نہیں. ان 2 پریکٹس بکس کو اچھی طرح سالو کر لیں. جو نہیں آتے ہیں آپ کو ایم سی کیوز، اس کو مارک کر لیں، اس کے کانسیپٹس ایک دوسرے سے پوچھیں، کیونکہ اسی طرح آپ کو اس پہ تھوڑی سی سرچنگ کر لیں تو پھر آپ کو اس میں زیادہ ہوگا. اگر آپ بہت زیادہ بکس میں اپنے آپ کو کر لیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ آپ کو اینڈ پہ
مسئلہ دے گی۔ اگر ہم انگلش کی بات کریں تو انگلش کافی حد تک ڈفرینٹ ہے، کیونکہ پہلے ہم جس طرح انگلش کی پریپریشن کرتے تھے یا انگلش کے جو ہمارے پاس کوسچن جس طرح آتے تھے تو اس سے کافی حد تک ڈفرینٹ ہے۔ تو وکیبلری اتنی زیادہ آپ نے اس میں ٹینشن نہیں لینی، وکیبلری اتنا کچھ بھی نہیں ہے اس کو۔ میں یہی آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ جو ورڈ پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس کا اردو میننگ بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی جو سینونیمز ہوتے ہیں انگلش کے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ جتنا بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کر لیں آپ کو سب کچھ یاد نہیں رہے گا، اور جتنے آپ کو گیون ہے اس سے کہیں زیادہ اور بھی ہیں تو وہ دے دیں تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ نے مین فوکس آپ کی اردو میننگ پہ کرنا ہے، اور اس کو اس طرح یاد کرنا، اس کو سینٹینس میں پٹ کر کے دیکھ لیں کہ کس طرح وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو سکے۔ اور اب تو وکیبلری بھی کم ہوتی ہے 200۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم ٹیسٹ دیا تھا اس ٹائم 800 850 840 وکیبلری تھی، تو ہم نے وہ یاد کی تھی اور اینڈ پہ آ کے ہماری چینج ہو گئی تھی۔ تو خیر اب وکیبلری اتنی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسرا جو ڈفرینٹ آتا ہے وہ آپ کو گرامر کرواتے ہیں، تو آپ نے بس گرامر پہ فوکس کرنا اور رولز یاد کر لینے، جو کہ اینڈ پہ کبھی اپلائی کبھی کبھی نہیں بھی ہو رہے ہوتے، اور لیکن آپ نے اچھی طرح رولز یاد کر لینا ہے، کیونکہ اگر آپ رول صحیح طرح سمجھ لیں گے تو انگلش آپ کی ہو جائے گی۔ انگلش تو ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، انگلش ہمیشہ وہ آسان ہی دیتے ہیں، تو انگلش پہ اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو نیگلیکٹ بالکل نہیں کرنا، کیونکہ انٹری ٹیسٹ کیا ہے کہ ایک پوائنٹ سے آپ کی سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، ایک پوائنٹ سے آپ رہ جاتے ہیں یا آپ بالکل سب سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک سجیشن جو ریپیٹرز کے لیے جو میں دے سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ جب میرا نہیں ہوا تھا تو مجھے یہی پرابلم تھی کہ میرا 1 سال ضائع ہو چکا ہے، کیونکہ ہم سب نے ایک بہت کیلکولیٹڈ ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ ہم اتنے سال میں یہ کریں گے، جب ہم اتنے ہو جائیں گے تو ہم نے یہ کرنا ہے، تو اس کے ساتھ یہ بہت زیادہ ایک ڈپریشن کا سورس بن سکتا ہے، سب کے لیے ایک کاز ہو سکتا ہے۔ تو اس کو میں یہی سجیسٹ کروں گی سب ریپیٹرز کے لیے کہ آپ اپنے اس سال کو صرف پڑھائی پہ نہ ڈالیں، بلکہ آپ کچھ اور ایکٹیویٹی کریں، کیونکہ جب ہم بچپن سے کچھ نہ کچھ سوچتے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کچھ سیکھنا ہے، تو آپ اس سال میں آپ کو موقع ملا اللہ کی طرف سے کہ آپ وہ چیزیں سیکھ لیں، تاکہ بعد میں جب آپ اس سال کو یاد کریں تو آپ کہیں کہ میں نے اس سال کو ٹوٹلی ضائع نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ مانے نہ مانے لیکن آپ پریشر سے تھوڑے سے تو آگے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ چیزیں پہلے سے ایک دفعہ گو تھرو ہوئے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو چکا ہے، تو آپ نے بالکل صرف اس کو پڑھائی پہ نہ اپنے اس ٹائم کو صرف کریں، بلکہ آپ کسی اور چیز پہ بھی اس کو سیکھیں، کچھ اور چیز بھی آپ سیکھ لیں اس وقت میں، کوئی اور چیزیں جو آپ چاہتے تھے سیکھنا، تاکہ آپ کو بعد میں کسی طور پہ بھی کوئی ڈپریشن یا کوئی ٹینشن نہ ہو کہ آپ نے وہ ٹائم ٹوٹلی ویسٹ کر دیا۔